احادیث طیبہ سے ٹکرائے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تبی ما لیس عندک، جس چیز کا تو مالک نہیں ہے، جو چیز تیرے پاس نہیں ہے تو اسے فروخت نہ کر. تو حدیث پاک میں صاف صراحت کے ساتھ منع کیا گیا. تو اب اس حدیث کے ہوتے ہوئے جو اس کے مقابل عرف آئے گا، عرف کی وجہ سے حدیث کو نہیں چھوڑ سکتے. اگر گاہک کو بتا بھی دیا جائے کہ دیکھیں شریعت کا مسئلہ یہ، میں چاہوں تو آپ کو بیچ سکتا ہوں، مجھے یہ مسئلہ پتا چلا ہے کہ میں ابھی آپ کو اگر بیچ دوں گا تو مال میری ملک میں نہیں ہے، مال آپ کو مل جائے گا، مجھے بھی ایک جگہ سے مل رہا ہے، مجھے تھوڑا وقت دے دیں، میں وہاں سے ڈیل کرنے کے بعد آپ کو فون پہ ڈن کر دوں گا، آپ کے لیے میرے لیے بھی درست ہو جائے گا اور معاملہ گناہ سے میں بچ جاؤں گا. تو میں سمجھتا ہوں گاہک مزید خوش ہو جائے گا کہ یار یہ شریعت کی پاسداری کے تحت کام کر رہا ہے. احکام تجارت سلسلے کا اس کو بتا بھی دیجیے گا کہ بھائی آپ بھی دیکھتے رہیے سلسلہ. اصل میں دیکھیے کہ شریعت نے جو ہمیں نظام دیا اس میں کتنی بہتری ہے. جی اب بالفرض وہی بات ہے کہ اگر لوگ جس طرح کرتے ہیں اس طرح جاری رہے تو صرف یہیں تک معاملہ نہیں ہے، یہ جو خرابی ہے یہ پروان چڑھ کر دوسری تیسری پشت میں داخل ہو چکی ہے. صحیح. اور اگر یہ مزید جاری رہے تو نہ جانے اس کی کتنی مزید پشتیں اور اولاد پیدا ہوگی. اب اس کی دوسری پشت کیا ہے کہ یہ انہوں نے آگے مال دے دیا، پتہ چلا کہ فیکٹری میں کوئی ہنگامہ ہو گیا ہے، کوئی مسئلہ ہو گیا ہے، ان کی ڈلیوری ان کو نہیں ملی. اب اس پارٹی کے پاس یہ گئے کہ جناب وہ مال تو نہیں ملا. پارٹی کہتی ہے ٹھیک ہے مال نہیں ملا، مجھے ڈفرینس دے دو. مارکیٹ میں یہ ریٹ چل رہا ہے، اس وقت یہ ریٹ تھا، اب اتنا ریٹ مہنگا ہو گیا ہے، اب میں مال کہاں سے لوں گا، مال مجھے مہنگا مل رہا ہے، آپ مجھے پیسے دو. ڈفرینس لیتے ہیں. اور بعض لوگ تو چیٹنگ کا مظاہرہ کرتے ہوئے جان بوجھ کر بھاؤ جب چڑھ جائے منع کر دیتے ہیں. تو ایک خرابی سے ہم نہیں بچے تو مزید آگے کتنی خرابیاں پیدا ہو گئی اور آئندہ نہ جانے کتنی پیدا ہوں گی. تو جو شریعت نے ہمیں نظام دیا اسی میں بہتری. ماشاءاللہ لڑائی جھگڑا تمام تنازعات سے بچنا الحمدللہ ہو جائے گا اور آسانی کے ساتھ پیار اور محبت کے ساتھ کاروبار ہو جائے گا. ایک اور سوال اپنے سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم ایک جا نماز جو کہ ایک مارکیٹ میں واقع ہے یہاں پر موجود ہیں. ایک اسلامی بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آئیے ان سے ان کا سوال لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے اسلامی بھائی کیا سوال ہے آپ کے ذہن میں؟ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ اکثر ہماری مارکیٹوں میں جا نماز ہوتی ہے جہاں 4 ٹائم کی نماز ادا کی جاتی ہے، فجر کی نماز نہیں ہوتی، اور اکثر جمعے کی اتوار کی چھٹی ہوتی ہے جس میں نماز نہیں ہوتی، اور ایسی جگہوں پر جمعہ بھی ہوتا ہے. کیا یہ صحیح ہے؟ یہ میرا سوال ہے. مطلب 5 نمازیں نہیں ہوتی، صرف 4 نمازیں ہوتی؟ جی جی. اچھا، اطراف میں مساجد موجود ہوتی ہیں مارکیٹ میں؟ مسجد کافی دور ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہوگا کہ مسجد قریب بھی ہوتی ہوگی، ایسی مارکیٹیں بھی ہوتی ہوں گی. ہاں، کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد قریب ہوتی ہے. آئی صاحب آپ فرمائیے کہ ہمارے اسلام بھائی کی الجھن دور کیجیے، شرعی رہنمائی فرمائیے. جی آئی صاحب. حضور سوال آپ نے سنا، مارکیٹوں میں نماز اور جائے نماز پر جو نمازیں ہوتی ہیں اس حوالے سے سوال تھا، کیا ارشاد؟ مارکیٹوں کی جو جائے نمازیں ہیں ان میں جمعۃ المبارک قائم کرنے کے حوالے سے سوال کیا گیا ہے. تو یہ بات ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جمعۃ المبارک قائم کرنے کے لیے مسجد کا ہونا ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے. میدان میں بھی کسی کھلی جگہ میں بھی یہ جمعے کی نماز قائم کی جا سکتی ہے. جمعے کی نماز کے قیام کے جو شرائط ہیں ان شرائط میں سے مسجد ہونا نہیں ہے. تو اس لیے جائے نماز میں بھی یہ جمعۃ المبارک کی نماز قائم کی جا سکتی ہے. دوسرا سوال یہ کیا تھا کہ مسجدیں قریب ہوتی ہیں یا دور ہوتی ہیں، تو ان صورتوں میں بھی قائم کیا جا سکتا ہے جمعہ یا نہیں؟ تو دونوں صورتوں میں جمعہ قائم کیا جا سکتا ہے. حضور ہمارے ساتھ مارکیٹ کے ایک اور اسلام بھائی بھی موجود ہیں، پہلے ہم نے تعارف تو لے لیا ہے، آپ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں اپنی مارکیٹ کی نمائندگی کرتے ہیں. جی، ہمارے ریٹیل کے جو اسلامی ہوتے ہیں ان کے پاس اسلامی بہنیں جو ہے کسٹمر آتی ہیں، تو اب ہم لوگ مدنی ماحول سے وابستہ ہیں. ہمارا مرکز، ہمارے ماحول جو ہے اسلامی بہنوں سے پردہ ٹوٹل ہم لوگ کرتے ہیں الحمدللہ. تو ان سے کس طرح بچا جائے، ان کس طرح ڈیل کیا جائے؟ یہ حضور واقعی بڑا مسئلہ ہے، کیونکہ اب مارکیٹوں کے اندر ایسا لگتا ہے مرد کم اور عورتیں زیادہ ہیں، اور جن کا بالخصوص کاروبار ہے اور وہاں اگر بے پردہ عورت آ جاتی ہے تو کس طرح بچا جائے؟ اور بالکل فری ماحول ہے آج کل مارکیٹوں کا. یہاں پر 3 باتیں ہیں. ایک تو جیسا کہ ہمارے اسلام میں نے کہا کہ ہم مدنی ماحول سے وابستہ ہیں، تو کیا کیا جائے؟ یقیناً جو مدنی ماحول سے وابستہ ہوتے ہیں ان کا ایک ذہن ہوتا ہے گناہ سے بچنے کا. ایک طرف تو یہ حضرات ہیں، دوسری طرف وہ لوگ ہیں کہ
جو پہلے ہی بہت سارے گناہ